کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، پیارے قائد آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کا مجلس شورا کے اجلاس تسلسل کے ساتھ اپنے دستوری نظام کے مطابق اپنے مقررہ اوقات پر یا مقررہ مدتوں میں ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور سلامتی دے اور ساروں پہ اپنی رحمت فرمائے، اور ساروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کی اور اس کی نعمت کی بارش ہو، اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کا ہمیشہ خیرات ملے آپ کو اور صدقہ ملتا رہے۔ آپ کا اجلاس شروع ہے الحمدللہ تعالی۔ میں نے پیپر پڑھ لیا ہے جس میں جو چیزیں آپ ڈسکس کریں گے، جو اہداف دیے جائیں گے، پچھلے ہدف جو دیے گئے تھے ان کو ڈسکس کیا جائے گا۔ یہ بڑا ضروری ہے ان کو ڈسکس کرنا کہ کہاں تک پچھلے ہدف پورے ہوئے، کیونکہ میں نے پچھلا پیپر نکلوایا ہے جب پچھلا خطاب کیا تھا ورکرز کنونشن میں، میں پچھلا خطاب کیا تھا وہ 9 اپریل 2011 کو، 9 اپریل کو، تو شاید اس موقع پر یا کوئی اور موقع تھا تو انہوں نے رپورٹ بھیجی تھی اسی موقع پر جب میں نے آپ کو مبارکباد دی تھی، حوصلہ افزائی کی تھی، اور رفقا کی ریگولر رفقا کی تعداد انہوں نے بتائی تھی، کل رفقا کی اتنی بڑھ کے ہو چکی ہے، اور ریگولر رفقا کی تعداد بڑھ کے اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اور حلقات درود و فکر کی باتیں تھیں، اور حلقات خواتین کے، مردوں کے، تو وہ میں نے پچھلا پیپر نکلوا کے ماہانہ اور دروس قرآن کا تذکرہ تھا، اتنا عدد تھا، تحصیلوں کا تذکرہ، یونین کونسلوں کا، الغرض میں نے اس پیپر کو دیکھا ہے دوبارہ اپنی یادداشت کے لیے۔ تو اب انتہائی ضروری ہے کہ آپ اپنے اس اجلاس میں ریویو کریں اور ان اہداف کی روشنی میں اب تک کتنی پروگریس ہوئی اس کا جائزہ لیں، کیا اچیومنٹ ہوا اور کیا رہ گیا، یعنی کیا مطلوب تھا اور سپوزڈ کیا تھا، ہدف کیا تھا، جو ٹارگٹس دیے گئے تھے کتنے پورے ہوئے، کتنے رہ گئے، اور جو اگر نہیں پورے ہو سکے کچھ حصے تو وہ کیوں نہیں ہوئے، اس کا سبب کیا ہے، ان کو انالائز کرنا ضروری ہے، اور جہاں پورے ہوئے تو وہ اس کو بھی انالائز کریں کہ کیا حکمت عملی اپنائی آپ نے، ایفرٹ کی، محنت کی، جس سے اچھے نتائج آئے اور کچھ اہداف پورے ہو گئے، اور جہاں پورے نہیں ہوئے تو وہاں جائزہ لیں کیا کیا کمی رہی، کیا گیپس ہوئے، محنت میں کوئی کمی رہی، حکمت عملی میں کمی رہی، رابطے میں کمی رہی، آپس کے اجلاس اور باہمی مشاورت میں کمی رہی، وقت نہیں دے سکے زیادہ، وقت دینے میں کمی ہوئی، تو آفٹر آل اسباب کا تجزیہ کریں، اور جب تجزیہ کریں تو کبھی یہ نہ سمجھا کریں کہ اگر کسی کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا تو اس پر تنقید نہیں ہوتی، اور جس کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا اس کی کوئی تحقیر نہیں ہے، کوئی وہ نیچا نہیں ہو رہا، بلکہ وہ مشترکہ طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ یہی خود احتسابی ہے، اور اسی کا نام محاسبہ بھی ہے، اسی کا نام مراقبہ بھی ہے، اور اسی سے مجاہدہ کا راستہ نکلتا ہے۔ انسان نگرانی کرتا ہے اپنے احوال کی، اپنے حالات کی، اپنے معاملات کی، اپنی اسٹرگل کی، اپنی اچیومنٹس کی۔ تو یہ جو عمل ہے حاسبو کا، محاسبہ کرنا اور اپنا حساب کرنا، اسی محاسبہ سے ہی، اور محاسبہ سے پہلے مراقبہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے احوال کی نگرانی کرتا ہے اور جائزہ لیتا ہے اپنے سارے احوال کا۔ اس نگرانی کرنے سے، جائزہ لینے سے پھر کمی، بیشی، بہتری، کمزوریاں سب سامنے آتی ہیں۔ پھر محاسبہ کرتا ہے کہ اس کے اسباب کیا ہوئے ہیں، پہلے معائنہ کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، نگرانی، اس سے انالیسز ہوتا ہے اور وہ انالیسز میں بڑا دیانتدار ہونا چاہیے اور بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے، اور قطعی طور پہ اس کو پرسنل نہیں لینا چاہیے، نہ انڈیویجول کوئی پرسنل لے، نہ تنظیم پرسنل لے، نہ اپنے دفاع میں پڑھیں۔ اپنے دفاع میں بعض اوقات انسان غیر ضروری دفاع کرتا ہے اور وقت ضائع کرتا ہے،
وہ دفاع مطلوب نہیں ہوتا، مقصود انالیسز کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ دفاع میں پڑ جاتے ہیں تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، یا ذہن مجادلہ کی طرف چلا جاتا ہے، پھر آدمی اپنی کمزوریوں کو صحیح طور پہ اس کا جائزہ لینے، ان کا معائنہ کرنے، مشاہدہ کرنے اور ان کا ازالہ کرنے کی حکمت عملی وضع نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ عام روزمرہ کی زندگی میں، تنظیمی زندگی میں بھی ایک خرابی ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی کی کمزوری پوائنٹ آؤٹ ہو گئی تو بس وہ پھر اسی کے دفاع میں لگ جاتا ہے۔ تو دفاع میں لگ جانے سے مائنڈ بائسڈ ہو جاتے ہیں آپ، اور غیر جانبدار نہیں رہتا ذہن، ریسیپٹیو نہیں رہتا ذہن۔ تو پھر آدمی جب دفاع میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ آرگیومنٹیشن شروع ہو جاتی ہے، آرگیومنٹس شروع ہو جاتے ہیں، دلائل، اور وہ مجادلہ کی فضا یعنی کنفرنٹیشن شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی فضا اگر بن جائے، انسان اپنے اوپر طاری کر لے، تو نتیجہ اس کے جو اچھے حاصل ہونے تھے، اس کے ثمرات یا فوائد اس مجلس کے، مشاورت کے، غور و خوض کے، اس سے انسان محروم رہ جاتا ہے۔ میں کئی بار بہت سے لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ بعض اوقات آپ سے سوال کیا جاتا ہے، بعض اوقات لوگ سوال کرنے پہ بھی ڈیفینسو اور ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی میرے اوپر تنقید کی جا رہی۔ تو ری ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے، زندگی میں نصیحت رکھ لیں، کبھی بھی ڈونٹ بی ری ایکٹیو۔ جب آپ ری ایکٹیو ہوں گے تو سمجھیں آپ اپنا کیس اور اپنی بازی ہار جائیں گے۔ ایک تو یہ چیز مجلس شورا کے لیے بھی، اور تمام تنظیمات جب اپنے اجلاس کرتی ہیں وہاں کے لیے بھی، مرکز کے اوپر بھی، نظامتوں میں بھی، اور ہر یونین کونسل کی سطح پر، کہ کبھی کسی کے سوال کرنے کو آپ نہ سمجھیں کہ آپ کی ذات پر تنقید ہوئی ہے۔ اس سوچ کو کبھی قریب نہ آنے دیں، یہ کمپلیکس ہو جاتا ہے، کمپلیکس ہوتا ہے۔ دراصل یہ ایک شاخ ہے انسان کے کمپلیکس کی، چھوٹی سی۔ کسی نے سوال کیا تو وہ آدمی اس کو پرسنل لے لیتا ہے، بس اس سے وہ جو برکت ہے مشاورت کی اور مجالست کی، مجلس کی، اکٹھے بیٹھنے کی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ماحول بدل جاتا ہے جھگڑے میں۔ تو سوال کو ویلکم کریں، سوال لیں، تنقید ہو، ہاں اب اس سے بڑا کڑوا کوٹ ہوتا ہے تنقید۔ کئی طبیعتیں ہیں سوال تک تو برداشت کر لیتی ہیں، کئی وہ بھی نہیں کرتی۔ یہ لیڈرز کے لیے بھی ہے، لیڈرشپ کوالٹیز کا حصہ ہے بنیادی۔ تو سوال برداشت کر لیتے ہیں کچھ لوگ، مگر کسی نے تنقید کی کر دی، ذرا تھوڑی سی لہجہ سخت رکھ لیا تو بس پھر وہ برداشت نہیں کرتے لوگ۔ تو یہ سمجھو فیلئر ہے آپ کا، جو تنقید برداشت نہ کرے یہ فیلئر ہے۔ اس لیے کتابوں میں خود احتسابی کا لفظ آتا ہے تو اس کو تھیوری بنا دیا نا، مگر وہ خود احتسابی قبول کوئی نہیں کرتا۔ سیلف کرٹیسزم، انسان سیلف انالیسز کرتا ہے اپنا، یہ سیلف انالیسز ہی سیلف کرٹیسزم ہوتی ہے، اپنا ذات کا محاسبہ، نفس کا محاسبہ۔ تو ہمیشہ اس کو پازیٹیولی لیں، کوئی تنقید کرے تو اس تنقید کو اپنے اوپر حملہ نہ سمجھیں، اس کو خیر خواہی کے جذبے پر معمول کریں، بھلے اس کی نیت میں خیر خواہی نہ ہو۔ بالفرض اگر اس کی نیت میں خیر خواہی نہیں بھی تو آپ اس بات پہ مامور نہیں ہیں کہ آپ اس کی نیت کو دیکھیں، قطعی طور پر اللہ رسول نے آپ کو اس پر مامور نہیں کیا کہ آپ اس کی نیت کو دیکھیں۔ نیتوں کو دیکھنا بندوں کا کام ہی نہیں ہے، یہ صرف اللہ دیکھتا ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے نیتوں کو، بس بندوں کا کام نہیں ہے نیت کا دیکھنا۔ شریعت نہیں دیکھتی، بہت سارے معاملات میں، اعمال میں جو حکم دیا جاتا ہے، فیصلہ، وہ احکام ظاہر پر دیا جاتا ہے، ظاہر پر دیا جاتا ہے فیصلہ، بس دیٹس اٹ۔ جیسے ایک غزوہ میں، ایک جہاد میں کسی شخص نے، ایک صحابی نے دوسرے شخص کو مار دیا، جب قتل کر دیا تو اس نے قتل ہونے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا، تو انہوں نے پھر بھی اس کو تلوار چلا دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک بات پہنچی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں مارا اس کو؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے اپنے بچاؤ کے لیے کلمہ پڑھا تھا، نیک نیتی سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، قبول اسلام کے لیے اور ایمان کی نیت سے نہیں پڑھا، اپنے بچاؤ کے لیے اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟
اور یہ فرما کے پھر بار بار فرماتے رہے، 3 بار ریپیٹ کیا، قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب یہ سوال آئے گا تم نے ایک جان مار دی؟ پھر فرمایا کیا جواب دو گے قیامت کے دن جب ایک جان تلف کرنے کا سوال تم سے پوچھا جائے گا، ایک کو قتل کرنے کا سوال پوچھا جائے گا، کیا جواب؟ بار بار۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اس وقت میرا حال یہ تھا کہ میں افسردہ تھا اور حسرت کی کیفیت میں تھا، اور میں چاہ رہا تھا کہ کاش میں مسلمان ہی آج سے پہلے نہ ہوا ہوتا اور آج ہی مسلمان ہوتا، آج، تاکہ اس سے پہلے جو میں کر بیٹھا ہوں وہ میرے نامہ اعمال میں شامل نہ ہوتا۔ تو میں نے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اور حدیث اس لیے سنائی کہ لوگوں کی نیت کو مت دیکھیں، انہوں نے جو بات کی ہے بس صرف اس بات پر انحصار کریں، اور پھر وہ بات ممکن ہے اس کا انداز نیگیٹو ہو، پھر اگلا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے انداز کی نیگیٹیوٹی کو نہیں دیکھنا، اس کے انداز کی نیگیٹیوٹی کو نہیں دیکھنا، آپ نے اس کی بات سے اپنے لیے پازیٹیوٹی لے لینی ہے۔ اس کے بات کے انداز میں، پورے جملے میں، جملوں کی ساخت میں نیگیٹیوٹی ہوگی، مگر آپ نے اس نیگیٹیوٹی کو نظر انداز کرنا ہے، اس میں سے اپنے لیے پازیٹیوٹی لینی ہے۔ کیا پازیٹیو میسج ہے آپ کے لیے؟ کہ اس نے ایک تنقید کی ہے، آپ کے کسی کام پر نقص ہوا ہے اور اس نے تلخ زبان یوز کی، جو کچھ بھی کیا، آپ نے صرف اس میں سے یہ لینا ہے کہ میری ایک کمزوری کی نشاندہی ہوئی، بس آپ پھر اپنی کمزوری کی طرف متوجہ ہو جائیں، نشاندہی کو بھول جائیں۔ نشاندہی ہو گئی، اس نے آپ کو اپنی کمزوری تک پہنچا دیا، بس اپنی کمزوری کو پکڑ لیں اور اب یہ فکر کریں اور اس پر سوچ بچار کریں کہ اس کو میں کیسے ختم کروں، فوری رخ بدل لیں اپنی طرف۔ تو اس طرح رخ اگر اپنی طرف بدل لیں گے اور اس کی طرف سے رخ ہٹا لیں گے اپنی سوچ کا، تو آپ کے اندر ایک مثبت تبدیلی پیدا ہوگی، آئے گی، اور ایک مثبت انداز آپ اڈاپٹ کریں گے۔ یہ روزمرہ زندگی میں بھی جب لوگوں سے، دوستوں سے، بہن بھائیوں سے، اعزاء اقارب سے، یہ ہر وقت کی مصیبت ہے، یہ 24 گھنٹے کی مصیبت ہے۔ ہر دوسرے شخص کی بات کے اوپر جب ہم رائے بناتے ہیں کہ اس نے یہ بات کیا کی ہے، کس نیت سے کی ہے، اس خیال سے کی ہے، وہ یہ کرنا چاہتا ہے، یہ سارے جملے ہمارے اپنے نفس کی ساخت ہیں۔ پتہ نہیں وہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیا نہیں کرنا چاہتا، اس کی نیت میں کیا ہے، کیا نہیں ہے، اس کے عزائم کیا تھے، کیا ہیں، کیا نہیں ہیں۔ آپ کو ان چیزوں کا مکلف نہیں ٹھہرایا گیا، بس وہ اللہ کے سامنے جواب دے ہوگا اس کی نیت کیا تھی۔ ان اللہ ینظر الی قلوبکم و نیاتکم، یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے، آپ کی شان نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کا منصب سنبھال لیا، ہم ان کے دلوں اور نیتوں کو دیکھتے ہیں، بدقسمتی ہے۔ یہاں سے ریلیشننگ خراب ہوتی ہے، غصہ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کی خرابی جنم لیتی ہے۔ جو میں نے آپ کو سمجھایا اس طریقے کو لیں، اس کی تنقید کو اپنے لیے خیر سمجھیں، اس کی تنقید کو اپنے لیے نعمت سمجھیں کہ اس کے جملوں نے، تنقید نے آپ کو اپنے حال کی طرف متوجہ ہونے کا موقع فراہم کیا، اس نے آپ کو اپنی کمزوری سے آگاہ کیا، یہ نعمت سمجھے، اس کا احسان سمجھے۔ اب یہ اس سے اگلا سٹیپ بتا رہا ہوں، پوزیٹیوٹی سے بھی اگلا سٹیپ ہے، یہ آپ کی سوچ کی ایکسیلنس ہے، بیوٹی ہے، یہ احسان ہے سوچ کا، یعنی فکری احسان ہے، احسان اسلام، ایمان اور احسان کے مرتبے کا، وہ یعنی آپ کا جو آئیڈیا کا پرفیکشن آف آئیڈیا ہے، ایکسیلنس آف آئیڈیاز ہے، تھاٹ ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ پھر آپ اس کے تنقید کو احسان سمجھیں اپنے اوپر۔ امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مجلس میں کسی نے شکوہ کیا، غیبت کی، آپ کے اوپر تنقید کی، وہ محدثین تھے، وہ مجلس میں محدثین بیٹھے تھے، علماء تھے، آپ کو خبر پہنچی تو آپ نے ان کی طرف تحائف بھیجے اور کچھ نقدی بھیجی اور کچھ تحفے اور پھل بھیجے، تحائف بھیجے اعلیٰ۔ انہوں نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ آپ نے کہا آپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے، آپ کے جو کچھ آپ نے میری عدم موجودگی میں کیا اس سے کچھ اللہ نے میرے گناہ معاف کیے، میری بخشش کا سامان ہوا، اور مجھے متوجہ کیا آپ نے کہ میں اپنی مزید اصلاح احوال کی فکر کروں اور توجہ دوں، تو آپ نے بہت بھلائی کی میرے اوپر، تو میں نے شکریہ ادا کیا ہے۔ تو یہ ایک اپروچ ہے، جب تک انسان اس اپروچ کے ساتھ زندہ نہ رہے اور ایکٹ نہ کرے، آپ سمجھ لیں کہ ایک تو وہ خیر پر اس کی زندگی قائم نہیں ہوتی، وہ فرسٹریشن سے نہیں بچتا، ترقی نہیں کر سکتا،
لیڈرشپ ڈیولپ نہیں ہو سکتی، اس کا حوصلہ نہیں بڑھ سکتا، ضبط، صبر اور شکر اس کے اندر آگے نہیں آ سکتا، اور لوگوں کو لیڈ کرنے اور لوگوں کو اپنی ایک جماعت کو لے کے اپنے ساتھ چلنے کی قوت اور صلاحیت اور ایبلٹی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا حوصلہ ان چیزوں کے لیے چاہیے۔ آپ سب نیک کام کرتے ہیں، ہر وقت نیکی کے کام میں مصروف ہیں، مگر نیکی کرنا ایک کام ہے، نیت بھی آپ کی اچھی ہوتی ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ ویژولائز نہیں کرتے، اور وہ آپ کی جو روحانی ترقی ہے، اخلاقی ترقی ہے، عملی ترقی ہے، آپ کی سٹرگل میں آگے ترقی ہے، پھر اس کے اندر برکات کا پیدا ہونا، اور برکت یہ ہوتی ہے کہ آپ سٹرگل کریں اور سٹرگل کے برابر نتیجہ آ جائے، تو یہ عدل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو کیے کی جزا دیتا ہے۔ اور اگر آپ کی نیتیں اس طرح کی ہو جائیں جو میں نے باتیں کی آپ کو، تو اس سے پھر آپ کے اس عمل میں، سٹرگل میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور برکت یہ ہے کہ سٹرگل تو کریں کہ جس سے نتیجہ آنا تھا فار ایگزامپل 10 پوائنٹس کا، اور آپ کی اسی ہی سٹرگل سے نتیجہ آ جائے 20 پوائنٹس، 40 پوائنٹس، 100 پوائنٹس، اسی سے 100 پوائنٹس کا آ جائے، 10 گنا زیادہ، اس کو برکت کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے نا کہ ایک شخص ایک عمل کرتا ہے، نیک عمل، نفل پڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گریڈز بنائے ہیں، اسی قرآن مجید میں بھی اور حدیث نبوی میں، کہ علی الاقل یعنی کم سے کم اس کو 10 گنا دیتا ہے۔ اب 10 گنا کیوں دیتا ہے؟ اگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی ہے، اگر اس نے دکھلاوے کے لیے کی ہے تو کوئی عمل نہیں ہے، اس پر کوئی جزا نہیں ہے، وہ تو نیکی شمار ہی نہیں ہوگی، ریا میں شمار ہو جائے گی۔ اب 10 گنا اسی پر ہی ملتا ہے نا جو نیکی شمار ہو۔ اب یہ امپورٹنٹ نکتہ ہے، نیکی کب شمار ہوگی؟ جب وہ اس نیک عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو، نفس کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ یعنی اولیاء کرام نے کہا کہ جو آدمی کسی کو، مخلوق کو دکھلانے کے لیے عمل کرے، یہ شرک ہے۔ جس کا عمل مخلوق کے دکھلاوے کے لیے ہو کہ وہ دیکھیں، یہ شرک ہے۔ اور جو مخلوق کی وجہ سے کہ مخلوق دیکھ رہی ہے عمل ترک کر دے، یہ ریا ہے۔ کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو بندہ عمل کرے، کہ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے عمل، نیک عمل کرتا ہوا، فرمایا یہ شرک ہے۔ بڑا خاص نکتہ، ہم جس کو ریا سمجھتے ہیں اولیاء کی نگاہ میں وہ ریا بھی نہیں، وہ شرک ہے۔ کہ عمل کرنا تھا مخلوق کے لیے، اللہ کے لیے، عمل کرنا تھا اللہ کے لیے، اور ہم کر بیٹھے مخلوق کے لیے، کہ لوگ یہ کہیں گے، لوگ دیکھ کے تعریف کریں گے، لوگ خوش ہوں گے، لوگوں میں میرا نام ہوگا۔ اور یہ بہت چھپا ہوا شرک ہوتا ہے، بڑا چھپا ہوا دل میں، بعض اوقات انسان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ یعنی یہ شیطان کا اتنا بڑا حملہ ہوتا ہے کہ اس کے شعور کی سطح تک بھی اس کو ایمرج نہیں ہونے دیتا، اپیئر نہیں ہونے دیتا۔ اگر شعور کی سطح پہ اس کی اپیئرنس ہو جائے تو پھر ممکن ہے وہ اصلاح کی کوشش کر لے، لا شعور میں رہتا ہے۔ تو اگر مخلوق کے لیے عمل کیا تو یہ شرک ہے۔ اچھا، اب دوسرا سٹیپ، اگر اس نے دیکھا مخلوق دیکھ رہی ہے تو میں عمل نہ کروں، تو مخلوق کے دیکھنے اور مخلوق کی وجہ سے عمل ترک کر دیا، تو اولیاء اس کو ریا کہتے تھے۔ تو یہ ریا ہے۔ اب اخلاص کیا ہے جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس میں دونوں باتیں نہ ہوں، نہ شرک ہو نہ ریا ہو۔ یعنی مخلوق کی وجہ سے عمل وجود میں آ جائے تو شرک ہوا، مخلوق کی وجہ سے عمل غائب ہو جائے، ترک ہو جائے، چھوٹ جائے، تو یہ ریا ہوئی۔ تو پھر اخلاص کیا ہوا؟ اخلاص یہ کہ عمل ہو اور مخلوق نہ رہے۔ سو نہ مخلوق عمل کرنے میں ذریعہ بنے، نہ عمل کے ترک کرنے میں ذریعہ بنے، مخلوق غائب ہو جائے۔ کن مع اللہ بلا خلق، کن مع الخالق بلا خلق، اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو کہ درمیان میں مخلوق نکل جائے، تو یہ اخلاص ہے۔ اب میں جو نقطہ بتا رہا ہوں، نیکی پہ 10 گنا اجر ملا، وہ کیوں ملا؟ عمل تو ایک کیا آپ نے، تو عدل تو یہ تھا کہ اس ایک عمل پر ایک نیکی لکھی جاتی، یہ جزا ہے۔ ایک عمل پہ ایک نیکی، یہ جزا تھی۔
اب جو 10 ٹائمز آپ کو ملا اس کا ثواب اور اس کی جزا 10 گنا، یہ برکت ہے۔ اب یہ برکت کس کے نتیجے میں ملی؟ عمل کے نتیجے میں 1 گنا ثواب ملنا تھا، یہ جو اس میں للہیت آئی کہ آپ نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا، اس نیت کی خالصیت نے اس کو 10 گنا بنا دیا۔ تو نیت کے اندر جو اخلاص کا بھر جانا ہے اور خالصیت کا بھر جانا اور للہیت کا بھر جانا اور محض اللہ کی رضا کا ہونا، اور اس میں نہ کسی بندے کی خوشنودی نہ بندے کی ناراضگی، تو بندہ آپ کی طبیعت پہ اثر انداز ہی نہ ہو۔ میں ایک خاص جملہ بول رہا ہوں، بندے آپ کی طبیعت پر اثر انداز ہی نہ ہو، آپ کی نیت پر اثر انداز ہی نہ ہو۔ جس دن بندے آپ کی نیت پر اثر انداز ہونا ختم ہو جائیں گے، سمجھیں کہ آپ اللہ کی دوستی اور ولایت کی راہ پر چل پڑے اور آپ کے اندر برکت کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے۔ جب بندے آپ کی نیت پر، آپ کے موٹیو پر، آپ کے انسینٹیو پر، کسی عمل کے لیے انسینٹیو پر، آپ کے موٹیو پر، آپ کے انٹینشن پر، آپ کے اندر جو موٹیویٹنگ فورس ہے کام کرنے کے لیے، یا آپ کا جو کسی کے ساتھ ایکشن اور ری ایکشن ہے، آپ کا کنڈکٹ ہے، کسی کے ساتھ آپ کا بیہیویئر ہے، آپ کی سوچ ہے، پروسیس آف تھنکنگ ہے، تھنکنگ آپ کی، جب بندے اس پر اثر انداز ہونا ختم ہو جائیں گے، نہیں اثر انداز ہوں گے کوئی شخص بھی، سمجھے آپ اللہ کی دوستی اور ولایت کی راہ پہ چل پڑے ہیں اور برکت کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے۔ اس سے جیسے آپ کی ایک عمل پر، نیکی پر 10 گنا اجر ملا ہے تو برکت ہوئی نا، اسی طرح دنیاوی اعتبار سے آپ کی کوشش پر 10 گنا رزلٹ آتے ہیں۔ میں دونوں کو کوریلیٹ کر رہا ہوں۔ یہ اجر کی مانند ہو جاتا ہے پھر آپ کا عمل، ہر عمل میں برکت ہو جاتی ہے نا، تو آخرت کے لیے اجر بڑھ جاتے ہیں 10 گنا، دنیا میں رزلٹ بڑھ جاتا ہے 10 گنا۔ یہ جو لوگوں کے دلوں میں، ابھی آپ دیکھیں گے، امریکہ تھا میرا خطاب، میلاد مصطفیٰ کانفرنس تھی امریکہ میں، اور یہ بات آپ کے لیے لطیفہ کا باعث ہوگی، بات ہنس پڑیں گے آپ سن کر۔ یہ میلاد النبی کا یہ خطاب امریکہ نیو یارک میں نیو جرسی کنونشن سینٹر میں ہوا۔ یہ امریکہ کی ہسٹری میں جو لوگ 40 سال سے بھی آباد ہیں، ان سب نے قسم کھا کے کہا، اور اس پر کوئی دوسری رائے نہیں تھی، ہر شخص حاضر و غائب، ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ امریکہ کی تاریخ کا میلاد النبی کا، یہ اہل سنت کا سب سے بڑا اجتماع تھا ہسٹری کا۔ خیر میں تو خود اس کا گواہ ہوں، میں نے تو دیکھا ہی ہے، میں گواہ ہوں، مگر میں لوگوں کو ان کو کوٹ کر رہا ہوں۔ اب جو لطیفہ اس میں بتانا چاہتا ہوں، اب کسی کو نہیں معلوم کہ اتنا بڑا جو امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع تھا، یہ ابھی اسی اتوار کو تھا، اتوار کو تھا، اسی پچھلے سنڈے جو گزرا اتوار، 4 دن کے لیے میں امریکہ میں تھا۔ تو اب لوگوں کا خیال ہوگا اتنا بڑا اجتماع اور اتنا بڑا اہتمام اور کرنا، پتہ نہیں 100-200 آدمیوں کی ٹیم ہوگی کام کرنے والوں کی، جنہوں نے امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا اہل سنت کا اجتماع کیا، اور ایک دھوم مچ گئی ہر طرف۔ سنیں اب جو لطیفہ ہے، یہ امریکہ کی تاریخ کا اہل سنت کا جو سب سے بڑا اجتماع ہوا، اس کے پورے کل کام کرنے والے 2 بندے تھے، تیسرا بندہ کوئی وجود میں نہیں تھا ان کے ساتھ، صرف 2 آدمی۔ 4 بندے ان کے ساتھ تھے، وہ تھے چائے بنانے والے، جب تھک گئے تو چائے بنا کے دے دی، کوئی میٹنگ کرنے لگے، جب اجلاس ہو رہا ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، اجلاس سے مراد 2 بندوں کا اجلاس، تو ان کو کیا ہو، دروازے سے کھڑا ہو جائیں، کسی نے آنا نہیں ہو، ذرا روک لے دروازے سے، اچھا کوئی چائے لے آؤ، کرسی پھڑ لے آؤ، ذرا بٹھا دے۔ وہ 4 بندے اور جو ان کے ساتھ تھے وہ اس قسم کی خدمات کے لیے تھے، تو باقی 4-5 اس طرح کے کارکن تھے، ایکچوئل صرف 2 بندے، رات دن بھاگ دوڑ کی۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں، تو اس کو برکت نہ کہیں تو کیا کہیں، کوئی تصور نہیں کر سکتا، 2 بندے ہیں اور یہ نہیں پردے کے پیچھے ہیں، کسی کو خبر ہی نہیں ہے کہ کیا عالم ہے۔ اور جب وہ اینڈ ہو گیا اور میں آنے سے پہلے ایک شام وہ جو ڈنر کیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ تمام کارکنان، تنظیم کے لوگ اور کارکنان جو اس پورے کانفرنس کے ارینجمنٹس میں، 2 پروگرام تھے، ایک ہفتے کی شام کو تھا، انگلش لیکچر تھا میرا 2 گھنٹے کا،
پیڈ ڈنر تھا، $50 پر ہیڈ لوگ پے کر کے آئے ہوئے تھے، اس میں بہت بڑا ہجوم تھا، وہ بھی اپنی نوعیت کا، امریکہ کی ہسٹری کا، اہل سنت کا سب سے بڑا تھا، اس نوعیت کا وہ بھی، تو وہ الگ تھا، یہ اتوار کو الگ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو تمام جو کارکن انوالو رہے ہیں تو آپ کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ایک فوٹو بنا جائیں، گروپ فوٹوز آپ کے ساتھ ہو جائیں۔ تو پیچھے انہوں نے کیمرہ مین بلائے ہوئے تھے، اور تو مجھے لے گئے بھی وہ آپ کے ساتھ گروپ فوٹو بنائیں۔ تو اس وقت تک میرے ذہن میں یہ تھا، میں جانتا تو ہوں کہ بندے تو دو ہیں، پر میں نے کہا کوئی تو اسسٹ کرنے والے اور بھی ان کے ہوں گے، چلو اچھا حوصلہ افزائی کے لیے۔ تو وہ مجھے ایکچوئل میری معلومات تھی جو بندے ہیں ایکچوئل وہی ہیں، مگر میرا خیال تھا اس کانفرنس کے لیے کچھ اور مل گئے ہوں گے۔ جب پیچھے گیا تو ایکچولی وہی 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، تو وہی 2 ہی بندے تھے، اور 4 بندے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، وہ چائے پانی والے۔ میں نے کہا بس یہ کہتے ہیں حضور آپ کو تو پتہ ہے یہی ہے، انہوں نے میرے ساتھ گروپ فوٹو بنوایا، بس یہی بندے، کوئی اور بندہ نہیں۔ اب 2 بندے اگر 2 دن کے پروگرام اور اتنا بڑا عظیم الشان کر لیں کہ ہسٹری میں اس کی مثال نہ ملے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ برکت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا معجزہ ہے ان کے اس میں، ان کے ذکر پاک کا، ان کے ذکر کی کرامت ہے، تو یہ برکت ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جیسے اللہ پاک 10 گنا جزا بڑھا دیتا ہے، اسی طرح 10 گنا آپ کی ایفرٹ کے نتائج بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ تو کم سے کم ہے۔ اب یہی جو آپ کی نیت جس پر میں زور دے رہا ہوں آج کی، اچھی کر لیں، اور اس نیت میں سے 2 چیزوں کو نکال دیں۔ نیت اچھی کرنی ہے تو 2 چیزیں نکال دیں، بس 2 چیزیں نکال دیں۔ ایک میں کو نکال دیں، ایک یہ وہ تم، یہ وہ تم، ان وغیرہ، یہ ایک ہی ٹرم ہے، ان کو نکال دیں۔ یعنی ایک اپنے آپ کو نکال دیں، نفس کو، اور ایک دوسروں کو نکال دیں، بس 2 چیزیں نکال دیں، آپ کی نیت خالص اولیاء والی نیت ہو جائے گی۔ کوئی کام اپنی خاطر نہ کریں، اپنے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے عہدے کے لیے، اپنی ناموری کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، وغیرہ وغیرہ، آپ سب لفظ ایڈ کرتے چلے جائیں جس میں آپ خود آتے ہیں۔ آپ اپنے لیے کچھ نہ کریں اور نہ سوچیں، اور کوئی چیز دوسروں کے لیے نہ سوچیں کہ یہ اس نے یہ کہا مجھے، تو نے یہ کہا، تم نے یہ کہا، یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ تم تو وہ، یہ سارا نکال دیں۔ تو میں، یہ وہ تم تو سب نکال دیں۔ تو جب میں یہ تم نکل جاتے ہیں سارے، تو صرف اللہ رہ جاتا ہے۔ کریں تب بھی اللہ کے لیے امر ہے، نہ کریں رکیں برائی سے تب بھی اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ ایک بڑا آسان سا گر میں نے سمجھایا ہے، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، بس گرفت کریں، اپنی مواخذہ کریں، مواخذہ کریں۔ اس کو تنظیمی زندگی میں بھی اپلائی کریں، مشاورت میں اپلائی کریں، اپنی اجتماعات میں، اپنے باہمی رشتہ داریوں میں، گھر بار میں، اپنی مجالس میں، اپنی نظامتوں میں، اپنی ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ میں، ہر جگہ زندگی میں اپلائی کریں اس کو۔ ساری بحث یہ ہوتی ہے کہ میں جانتا ہوں اس کی نیت کو، میں جانتا ہوں اس نے یہ بھی بات کی تھی، فلاں کی تھی۔ آپ سارا کچھ جانتے ہیں بھائی، میں بھی جانتا ہوں کہ آپ سارا کچھ جانتے ہیں بھائی۔ یہ جو آپ جانتے ہیں نا، اسی کو نکالنا ہے اندر سے۔ میں جانتا ہوں یہ اس وجہ سے، یہ اس جاننے کو نکال دیں، اور نہ جاننے والے بن جائیں تو خیر ہو جائے۔ یہ جو جاننا ہے خاص قسم کا، انورٹڈ کوماز میں جاننا، اسی نے ہمارے حال کو برباد کر رکھا ہے۔ اور وہ اچھے ہیں لوگ جو نہیں جانتے، مطلب ہے کسی کی نیت کو نہیں جانتے، اس کے عزائم کو نہیں جانتے، اس کی برائیوں کو نہیں جانتے، اس کے ارادوں کو نہیں جانتے۔ یہ ویمن لیگ والے بھی اس پر اپلائی کریں اپنے اوپر، گرلز کالج والی بھی اپلائی کریں اس کے اوپر، یوتھ لیگ والے بھی اپلائی کریں، MSM والے بھی اپلائی کریں، تنظیمات والے بھی اپلائی کریں، علماء بھی اپلائی کریں، نظامت دعوت و تربیت بھی اپلائی کریں، لیڈر بھی کریں، کارکن بھی کریں۔ تو اگر آپ اس نیت کو خالص کر کے اس کی تقویت کریں، اس کو اور طاقتور کریں، اور طاقتور کریں، یہیں سے اضافہ ہوتا ہے اللہ کے ہاں قربت کا۔ تو پھر اسی سے یہ 10 گنا ہے،
اسی سے اللہ تعالیٰ نے وہی عمل ہوتا ہے، کسی کو 70 گنا دیتا ہے، عمل تو وہی ہے اس کا. کسی کو کچھ بھی نہیں ملا، وہ زیرو رہا، کیونکہ اس نے کسی کے لیے کیا، اللہ کے لیے نہیں کیا. جس نے اللہ کے لیے کیا تو کم سے کم بہت سو کو 10% مل گیا، 10% مل گیا، 10 گنا، 10 ٹائمز مور مل گیا. اور اسی عمل کرنے والے کو پر عمل کرنے پر کئی کو 70 گنا مل گیا، پھر اسی عمل پر کئیوں کو 100 گنا مل گیا، اسی عمل پر کئیوں کو 700 گنا مل گیا، 700 گنا مل گیا. جس پر بہت سو کو 10 گنا ملا تھا اور کئیوں کو کچھ بھی نہیں ملا تھا، اس عمل پر بعض لوگوں کو 700 گنا ملتا ہے. آپ دیکھیں نا، ایفرٹ انہوں نے وہی ایک ہی کی ہے، وقت بھی اتنا لگا ہے، انرجی بھی اتنی صرف ہوئی ہے، عمل بھی اسی قدر کیا ہے. ایک آدمی نامہ اعمال میں 0 لے کے پھر رہا ہے، ایک 10 گنا اجر لے کے پھر رہا ہے، ایک 70 گنا لے کے پھر رہا ہے، ایک 100 گنا، ایک 700 گنا، اور کچھ وہ ہیں اضعافا مضاعفہ جن کا پھر لمٹ ہی نہیں رہی، ان لمیٹڈ لے کے پھر رہے ہیں، ان کا ان لمیٹڈ ہو گیا، وہ ان لمیٹڈ لے کے پھر رہے ہیں. وہی عمل. اب اس طرح آپ، یہ ایک عمل کا رزلٹ ہے. اس طرح اگر آپ زندگی میں ہزاروں لاکھوں عمل کرتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں عمل میں سے ہر عمل کا رزلٹ اسی طرح آپ کاؤنٹ کرتے چلے جائیں تو دیکھیے معاملہ کہاں سے کہاں تک جا پہنچتا ہے. تو جیسے اجر اور ثواب میں اتنے گنا بڑھتا چلا جاتا ہے رزلٹ، اسی طرح نتائج جو دنیا میں آتے ہیں اس میں برکت بھی اسی طرح بڑھتی چلی جاتی. برکت یہ کرامات ہوتی ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں. یعنی اللہ کی نعمت اور انعام کو کرامت کہتے ہیں. جس میں اللہ کی برکت شامل ہو جائے یہ کرامت ہے. جیسے ایک پیالہ یا ایک لوٹے میں ایک تھوڑا پانی تھا تو ہاتھ مبارک ڈال دیا تو 70 لوگوں نے وضو کر لیا. ایک پیالے میں دودھ ہے، آ کا ہاتھ لب مبارک لگا دیے تو 72 صحابہ نے بھر کے پی لیا. ایک چھوٹے سے برتن میں پانی ہے، ہاتھ مبارک ڈال دیا تو 1400 لوگوں نے وضو بھی کر لیے، غسل بھی کر لیے اسی برتن میں سے. یہ بالکل یہ معجزہ تھا آقا علیہ السلام کا. یہی مومن کے لیے کرامت ہو جاتی ہے، اور کرامت کی اصل برکت ہوتی ہے. کرامت کی اصل برکت ہوتی. بس یہ آج کی نشست کے لیے سبق تھا میرا آپ ساروں کو. اس کو پریکٹیکلی اپلائی کریں، اور پھر جو آپ سٹرگل کر رہے ہیں اور کریں گے، جو ہدف آپ کو ملیں گے وہ انشاءاللہ پورے ہوں گے. اور ایک چیز اس میں بڑی اور دلچسپ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب رحمت ہو جائے کسی پر، اور اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کر لے، جب نیک عمل کی طرف بندہ راغب ہوتا ہے تو اس کا یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ اللہ کی توفیق آتی ہے اس کو. اور اللہ کی توفیق جو ہے اللہ کی محبت کے بغیر نہیں ہوتی. اللہ اسی کو توفیق دیتا ہے اس کام کے کرنے کی جس سے اللہ محبت کرتا ہے. آپ اب تحریک کے لیے سٹرگل کریں گے، حلقات درود فار ایگزامپل قائم کرتے ہیں، حلقات دعوت و فکر اور حلقات درود قائم کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے قائم کریں گے. اگر نہیں قائم کریں گے تو سمجھیے اللہ نے توفیق نہیں دی. سادہ سا فیصلہ. بہت اکابر اولیاء اللہ سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے. کسی نے پوچھا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ آپ کو کب یاد کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں یاد کرتا ہوں بندوں کو. کسی نے پوچھا ایک ولی اللہ کو کہ آپ کو پتہ چلتا ہے اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے، آپ کو کب یاد کرتا ہے؟ فرمایا ہاں پتہ چلتا ہے. انہوں نے کہا کب پتہ چلتا ہے؟ تو فرمانے لگے جب میں اس کو یاد کرتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے عین اس وقت اللہ نے مجھے یاد کیا ہے، عین اسی لمحے اللہ نے یاد کیا ہے. تو اس کے یاد کرنے سے ہی مجھے توفیق ہوئی کہ میں بھی اس کو یاد کروں. جیسے آپ ایک ٹارچ لے کے شیشے پر سامنے شیشہ رکھا ہو تو اس پہ لگائیں، ٹارچ چلائیں تو پھر وہ روشنی ریفلیکٹ ہو کے واپس آتی ہے نا آپ کی طرف. بس اسی طرح تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے سے محبت کرتا ہے تو ریفلیکٹ ہو کر بندے کے دل سے محبت اس کی طرف جاتی ہے. اللہ بندے کو یاد کرتا ہے تو ریفلیکٹ ہو کر اس کی یاد اللہ کی طرف جاتی ہے. اللہ کسی کو توفیق دیتا ہے تو ریفلیکٹ ہو کر بندے کی اطاعت اس کی طرف جاتی ہے. تو یہ یاد رکھ لیں، اگر آپ ایفرٹ نہیں کر سکے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ کسی وجہ سے اللہ نے توفیق نہیں دی آپ کو. حلقات درود قائم کرنے تھے نہیں کر سکے، گویا جتنا حصہ آپ نہیں کر سکے اتنا حصہ توفیق نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟
کوئی سبب بنا ہے. آپ نے ویڈیو پروجیکٹر پروگرام ڈسکس کریں گے، وہ کیا چیز ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. یہ اس حکمت کا ایک طریقہ ہے. آج کے دور میں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں آپ، پروجیکٹر لگا رہے ہیں، وہاں خطاب چلا رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، یہ سارا عبادت کا کام کر رہے ہیں. اللہ اس کے رسول کی طرف بلا رہے ہیں، ان کے فکر کی اصلاح کر رہے ہیں، ان کے عمل کی اصلاح کر رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں اس کا. اگر نہیں کر سکے، یہ نہیں کر سکیں گے تو بات کو سمجھ لیں. دائیں بائیں مت کہیں بھائی اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وعدہ کیا تھا نہیں نبھایا، یہ سب اوت پٹانگ باتیں ہوتی ہیں، وقت ضائع کرنے والی. ایک ہی سبب سمجھیں کہ کوئی کوتاہی، غلطی، غفلت ایسی ہوئی ہے کہ اللہ نے توفیق سلب کر لی، اس عمل کی توفیق نہیں دی. اگر کرتے تو کتنوں کا اجر ملتا آپ کو. اگر 100 200 500 1000 آدمی بیٹھ کے سنتا تو 1000 آدمیوں کو سننے کا جو ثواب ملتا وہ اکیلے اتنا 1000 بندوں کا ثواب اکیلے آپ کو ملتا کہ آپ نے ان کو سنایا. پھر وہ 1000 آدمی اس پر عمل کرتے تو آپ کے نام اعمال میں ان 1000 آدمیوں کے عمل کا جو اجر ہے وہ بھی اتنا ہی مل جاتا، شامل ہو جاتا. پھر وہ 1000 آدمی جا کے آگے جن کو بتاتے، خیر جتنی پہنچتی، وہ آگے بتانے کا عمل بھی ایک عبادت ہے، وہ دعوت ہے. پھر اس طرح اجر آپ کو اور مل جاتا. پھر ان کے کہنے بتانے پر اگر کسی کو خیر کی توفیق ملتی تو اس کو جو اجر ملتا وہ بھی آپ کو ملتا. تو آپ کا اجر ہر روز ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا. ایک دن پروجیکٹر لگا کے دکھایا تھا، 2-2.5 گھنٹے اور کچھ عرصے کی محنت، ایک دن، مگر اجر آپ کا کنٹینیوس ہو گیا ہے. جب تک اس کے اثرات چلتے رہیں گے اور لوگ آگے آگے بتاتے رہیں گے اور کسی کو تھوڑی زیادہ توفیق خیر کی ملتی رہے گی، آپ کے اجر میں ایک کنٹینیوٹی رہے گی. ہر روز ایک اٹھیں گے تو کچھ نئے اجر لکھے پڑے ہوں گے. عمل وہی ایک تھا جو کر چکے. تو کتنی بڑی توفیق ہے، اور نہ ملے تو کتنی بڑی محرومی ہے. اس طرح سیڈیز ہیں، اس کی تقسیم کریں، ترسیل کریں. آپ نے تو اتنا ہی کام کیا نا، سی ڈی آپ کے ہاتھ میں ہے، سی ڈی ڈی وی ڈی آپ نے کسی کو دے دی کہ اس کو سنیے، بس اتنا کام کر لیا. اب آپ دیکھ لیں کتنی محنت کی آپ نے، ایفرٹ کی، کسی کو دی سی ڈی دی، کنونس کیا بھی سنیں آپ. اب تو اس زمانے میں آپ کو کنونس کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہی. اب تو لوگوں کے دلوں میں اتنی چاہت، اتنی محبت اور اشتیاق اور تلاش بڑھ گئی ہے، جستجو تلاش کرتے پھرتے ہیں لوگ، کوئی دے ان کو. یہ کہنے کی ضرورت نہیں بھی ضرور سنیں، لوگ سنیں گے، ان کو تو چاہیے، تلاش ہے ان کو. یہی تو امریکہ کا میٹر تھا نا جو میں نے آپ کو بتایا. انہوں نے صرف کیا کیا، ٹی وی کے ذریعے ایڈز دیے. مرکز سے تیار ہو کے گئی تھی، بس وہ ٹی وی پر 1-1.5 مہینہ ایڈز دی. 8-10 ٹی وی چینلز پر لوگوں کو خبر پہنچی بس کہ میں آ رہا ہوں اور میرا خطاب ہے، دیٹس اٹ. اتنا کام کر ڈالا انہوں نے. اس کے بعد کوئی گاڑیاں تو نہیں تھی، انہوں نے نہ بسیں رکھی، نہ گاڑیاں، نہ ٹرانسپورٹ، کچھ بھی نہیں. اور جہاں جلسہ رکھا وہ ساری اجاڑ جگہ تھی، آبادی نہیں تھی. صرف وہ ہوٹل، اس جگہ کا انتخاب بھی غلط. فیصلہ 2 بندے جو تھے کرنے والے صرف. میرا مقصد بات کا یہ ہے کہ 2 بندے ہیں، انہوں نے صرف اتنا کیا، یہ جو ٹی وی ڈی دعوت یعنی میسج پہنچا دیا. لوگ کشاں کشاں آ گئے. حال منتخب کیا تھا، وہاں ارد گرد کوئی دور دور تک آبادی نہیں تھی. نہ گاڑی آتی ہے، نہ ٹرانسپورٹ کوئی، نہ ٹرین آتی ہے، نہ ریلوے اسٹیشن ہے، نہ پبلک بس ہے. دور دور تک کوئی، جس نے آنا اپنی کاروں پر آئے، بس صرف اپنی کار پر آنے کے سوا کوئی راستہ نہیں. ایسی جگہ کا انتخاب کیا. اور مرکز نیو یارک ہے بڑا، اس سے بھی گھنٹوں دور وہ نیو جرسی کے کسی ساؤتھ میں کہ کہاں جا کے حال رکھا. یعنی یہ ٹوٹلی جگہ کا انتخاب غلط تھا. مگر جب منظر ہوا وہاں سمندر تھا، ایک سمندر لوگوں کا، تو بس لوگوں تک پہنچی، لوگ آ گئے. اب وہ ساروں کا اجر وہ 2 بندے لے گئے. شاید انہوں نے اسی وجہ سے کسی اور کو تنظیم میں آج تک شامل نہیں ہونے دیا کہ اجر تقسیم نہ ہو جائے. تو مقصد بات کا یہ ہے، مگر اتنا کام کر دکھایا. پھر اللہ نے برکت ڈال دی. آپ کا کام ہے ڈی وی ڈی، سی ڈیز، پروجیکٹر وغیرہ لگائیں، لوگوں کو بلائیں، ان کو دیں، سنیں یا لگا کے بلائیں. کام کر کے آپ چلے گئے
اور اجر آپ کا کنٹینیوس ہو گیا، وہ چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے۔ تو یہ کام کریں تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اجر دینا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ نے یہ اسٹرگل کرنی ہے اور آپ کو اجر، اور اس کے اجر کی بھی برکت ہونی ہے اور ریزلٹس کی بھی برکت ہونی ہے۔ تو اسی طرح آپ دروس قرآن کرتے ہیں، لوگ بلاتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آگے جاتے ہیں۔ عرفان القرآن کے کورسز ہیں، القرآن کورسز ہیں، تعارفی نشستیں ہیں، آئیں دین سیکھیں، یہ کورس کریں، یہ سب کریں، جاری رکھیں، ان کو بڑھائیں، ان کی تعدادوں کو۔ آپ نے دیکھا نا، یہ جو جنریٹ کریں گے یہ آپ کے ثواب اور اجر اور اللہ کی رضا اور اس کے آگے برکات جنریٹ ہو رہی ہیں، اس سے کنٹینیوس برکات جنریٹ ہو رہی ہیں، چلتی جانی ہے۔ تو اسی طرح تحریک کے ذریعے جو آپ لوگوں میں بیداری کا شعور پیدا کریں گے، اور پھر شعور کی بیداری ہوگی۔ سب سے پہلے تو بیداری کا شعور پیدا کریں، یہ ہے تحریک بیداری، یہ شعور تو بیدار بعد میں ہوگا، پہلے تو یہ شعور پیدا کریں کہ سوئے ہوئے ہیں، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ پہلے بیدار ہونے کے لیے شعور پیدا کریں کہ وہ ان کو یہ پتہ چلے کہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو تحریک بیداری، یہ شعور، پھر شعور کو بیدار کرنا ہے کہ ان کو اچھے برے کی تمیز اور اپنی منزل تک لے جانا، سمجھانا، فکر کا پیغام دینا، گھر گھر پہنچانا اس انقلاب کے پیغام کو۔ یہ دعوت ہے، دراصل دعوت ہے۔ ذکر فإنما انت مذکر، آپ ان کو بیدار کریں، ان کو یاد دلائیں۔ تو حق کی بات جو بھولے ہوئے ہیں اس کو یاد دلانا، یہ تحریک بیداری، یہ شعور ہے، اور یہ سنت نبوی ہے، یہ منصب نبوت ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا ذکر فإنما انت مذکر، ان کے شعور کو بیدار کریں۔ یہ ندا دینا، آقا علیہ السلام کے اس منصب کا بار بار جگہ جگہ ذکر آیا، جب فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہونا، ان کو بیدار کرنا، اس کا مطلب قیام ہے۔ لوگوں کو بیدار کرنے کا مطلب ہے ان کو قیام کر لانا۔ جیسے فرمایا ربنا سمعنا منادیا ینادی ان آمنوا للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، یہ بیداری، یہ شعور ہے ساری۔ ہم نے ایک منادی کو سنا، اس نے ندا دی، ہم سوئے ہوئے تھے، ہمارے شعور کو بیدار کیا، ہم ایمان لے آئے، یعنی ہمارے شعور کی آنکھ کھل گئی، اندھیرے چھٹ گئے، پردے اٹھ گئے اور ہمیں حق نظر آ گیا۔ تو یہ آپ پیغمبرانہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں جو آقا علیہ السلام نے امت کو منتقل کیا ہے۔ اور اس سارے کام میں سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ اپنے رفقائے کار پیدا کریں، اپنی تعداد بڑھائیں۔ یعنی جتنی سرگرمیاں ہیں آپ کی مذہبی اور دینی سرگرمیاں جتنی ہیں، بیداری شعور کا مطلب یہ ہے کہ ان کو انقلاب آفری بنائیں، کہ آپ کی دینی سرگرمیاں، مذہبی سرگرمیاں، اس سے دو مقاصد حاصل ہوں، ایک روحانیت پیدا ہو، ایک انقلاب کا فکر پیدا ہو، درد پیدا ہو۔ روحانیت آپ کے تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، اخلاص کے لیے، برکت کے لیے پیدا ہو، اور سوسائٹی کے لیے، امت کے لیے اس سے انقلاب کا فکر پھوٹے، انقلاب جنم لے۔ اور اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ وہ تبھی ہوگا جب آپ کی تعداد بڑھے گی، تعداد بڑھے گی۔ تو دعوت کا مقصود ہی یہ ہوتا ہے، تمام ایفرٹس کا جتنی ہیں ان کا مقصود یہ ہے۔ تو لوگوں کو رفاقت اور وابستگی پر کی ترغیب دیں، توجہ اس پر دیں، ترغیب دیں، اور انہیں بنائیں، رفیق بنائیں، وابستہ بنائیں۔ اور رفاقت اور وابستہ، دیکھو لوگوں کے دلوں میں عقیدت ہے، اس کا کوئی شمار نہیں ہے، بے حد و حساب ہے، ان کی اس عقیدت کو کنورٹ کرنا ہے ایک نتیجہ خیز رفاقت میں یا انقلاب انگیز رفاقت میں، ان کی عقیدت کو رفاقت میں کنورٹ کرنا ہے۔ حسن اولئک رفیقا، عقیدت ہے اس کو معیت میں بدلیں۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین،
ان کے اندر تڑپ پیدا کریں کہ اگر یہ عقیدت ہے تو چلو آپ کو آئیں ان کی معیت دیتے ہیں، جن سے عقیدت و محبت ہے آئیں ان کی معیت کا طریقہ دیتے ہیں۔ کون نہ کرے گا؟ معیت یہ ہے کہ رفاقت لے، اس کی برکات اور ثمرات ہیں بتائیں، تو توجہ دیں، کریٹ کریں ان ایکٹیویٹیز سے رفاقت کو جنریٹ کریں۔ اور جو سرگرمیاں ہوتی ہیں دینی، مذہبی، روحانی، حلقات کی شکل میں، دروس کی شکل میں، جتنی بھی، ان سرگرمیوں میں شامل ہونے والے لوگوں کو منتقل کریں ان کی سوچ کو مستقبلی انقلاب کی طرف، تاکہ وہ صرف ثواب تک نہ رہیں، آگے انقلاب کے لیے بڑھیں۔ ثواب تک رہیں گے تو صرف اپنی جان کو، اپنی ذات کو نفع پہنچے گا، اور وہ نفع اگر امت کو، سوسائٹی کو پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کا نام انقلاب ہے۔ وہ نفع آپ کو پہنچے تو ثواب ہے، وہ نفع سوسائٹی کو پہنچے تو انقلاب ہے۔ اور سب سے بڑھ کر شعور کی بیداری میں اس نظام کے خلاف ایک ذہنی بغاوت ان کے اندر پیدا کریں کہ یہ سب سازش ہے، اور سارے لوگ اس سازش کا حصہ ہیں، اس سازش کا حصہ ہے۔ ان کی وابستگی کو تحریک کے ساتھ انقلابی وابستگی میں منتقل کریں، اور اس وابستگی کے بعد اگلا قدم بڑا ضروری ہے کہ آپ استقامت پر رہیں۔ ہر حال میں جھونکے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، مگر آپ کے اندر استقامت کا ہونا ضروری ہے۔ کارکن وہی ہے جو صاحب استقامت ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں دعا ہی یہی سکھائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ مستقیم کا لفظ اصل میں المستقوم تھا، المستقوم، واو یہ سے بدل گئی تو مستقیم ہو گیا۔ المستقوم استقامت سے ہے، یعنی وہ راستہ جس میں استقامت ہو، ہمیشہ اول قدم سے منزل تک آدمی بھٹکے نہیں۔ استقامت اپنے لیے بھی رکھیں، سوچ میں رکھیں، فکر میں، عمل میں، عبادت میں، اللہ کے ساتھ تعلق میں، اور خیر کے معاملے میں استقامت پہ قائم رہیں۔ حالات جو ہیں ملک کے، سوسائٹی کے، گرد و پیش کے، ماحول کے، یقیناً دیکھنے میں مایوس کن ہیں، پریشان کن ہیں، استقامت چھیننے والے ہیں، مایوس کرنے والے ہیں حالات، مگر اپنے آپ کو مایوسی سے بچانا، اس کا نام استقامت ہے۔ اور قاضی فیض الاسلام کے جو دوست احباب گروپ ہے وہ نیرے شیطان ہیں، جن کے ساتھ قاضی فیض الاسلام کا اٹھنا بیٹھنا، تعلق دوستی ہے، وہ نیرے شیطان اور دجال ہیں۔ تو وہ پھر ان کا وجود بھی مایوسی پیدا کرنے والا ہے اس شخص کے لیے جو خیر کے لیے تڑپتا اور خیر کی اسٹرگل کرتا ہے، کیونکہ ان میں خیر نہیں ہے، نہ وہ خیر کو چاہتے ہیں، وہ شر کو پسند کرتے ہیں، ان کا سارا کاز شر بیسڈ ہے۔ نتیجتاً پھر انسان کو اس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے، تو اس مایوسی سے بچنا، اسٹرگل کرنا، اپنی حفاظت کرنا، یہ ہے استقامت۔ تو ضروری ہے کہ حالات جو ہیں وہ، چونکہ ان کی سمت کوئی نہیں اس ملک میں، ڈائریکشن لیس ہے پوری قوم، حالات اس طرح ہیں، ضمیر کوئی نہیں رہا، حس نہیں رہی، غیرت نہیں رہی، کوئی ایمانداری نہیں رہی، خیر کا وجود نہیں بچا اس پورے کے پورے ماحول میں، تو وہ ایک سیلاب کی طرح بہے جا رہے ہیں لوگ۔ لہذا اس سیلاب کے بہاؤ میں آپ نے اپنے آپ کو نہیں بہنے دینا، چٹان کی طرح اپنے آپ کو قائم رکھنا، اپنی جگہ رکنا ہے۔ جیسے سیلاب آتے ہیں، ہر چیز، کون چیزیں بہہ جاتی ہیں جن کی بنیادیں کمزور ہوتی، چھوٹے چھوٹے ریزے پتھر وہ بھی بہہ جاتے ہیں، مگر بڑی بڑی چٹانیں اور پہاڑ تو سیلاب خود دائیں بائیں راستہ بنا کے نکل جاتے ہیں، ان کو اکھاڑ کے نہیں لے جا سکتے۔ آپ پہاڑ بن جائیں، پہاڑ بننے کا نام استقامت ہے۔ درخت بھی اکھڑ جاتے ہیں، گھر بھی بہہ جاتے ہیں، جھگیاں تو بہہ ہی جاتی ہیں، تنکے منکے سب کچھ بہہ جاتا ہے، گھر، بستیوں کی بستیاں بہہ جاتی ہیں، مگر بڑے بڑے پہاڑ وہیں سے سیلاب گزرتے ہیں، وہ پانی دائیں بائیں راستہ بنا کے نکلتا ہے، ٹکر لیتا ہے اس سے، مگر پہاڑ کو نہیں بہا سکتا۔ تو پہاڑ بن جانا، اس کو کوہ استقامت کہتے ہیں۔ استقامت کا پہاڑ بنے کہ آپ پر
افیکٹ نہ کریں حالات. اور سب سے بڑی چیز جو انسان کو اس کی استقامت کو نقصان دیتی ہے وہ گرد و پیش کے حالات، دائیں بائیں لوگوں کو، قوم کو دیکھتے ہیں کس طرف جا رہی ہے، سارے ایک روا روی ہے، ماحول کدھر لے جا رہا ہے، تو وہ پھر انسان خواہش کرتا ہے کہ سارے یہ کہہ رہے ہیں، سارے لوگ ادھر جا رہے ہیں تو ہم بھی یہ کریں، ہم بھی ادھر بیٹھ جائیں. جہاں جہاں سے آپ آئیں ہر طرف ایک ہی غلغلہ ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں. تو اگر سارے لوگوں کا کرنا خیر پر ہوتا تو اس ملک کو خیر مقدر نہ مل چکی ہوتی اس کے مقدر میں. یہ ساری قوم اور سارے لوگ اس شر میں اور بدبختی میں برابر کے شریک ہیں. ہر شخص سے آپ پوچھیں، ہر شخص وہ کہے گا جینا دوبھر ہو گیا ہے، مر گئے، حالات بڑے تباہ کن ہیں. جس سے پوچھیں حالات بڑے تباہ کن ہیں، مر گئے، تباہی ہے، تباہی ہے، جینا ہی مشکل ہو گیا. ہر شخص کی زبان پر یہ ہے. اب اس کا اگلا ایک ہی سوال بنتا ہے، صرف بتائیں یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کا سبب کون ہے؟ کس نے قوم کو اور ملک کو اس انجام تک پہنچایا؟ سمپل ایک سوال ہے. جواب بھی اس کا مجمل طریقے سے نام لیے بغیر اجمالاً جواب بھی ایک دیں گے کہ ان لیڈروں نے، حکمرانوں نے پہنچایا. ایک ہی جواب دیں گے. نام اس لیے نہیں لیں گے کہ ہر کسی کی کسی نہ کسی کے ساتھ وابستگی ہے. ہر شخص رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، پریشان حال ہے، دکھی ہے، اس جینے سے مرنا بہتر ہے. ہر شخص کہہ رہا ہے مر گئے، جینے کا حال نہیں. جس کو ٹیلی فون کریں، جس سے ملیں، آپ تو براہ راست سنتے ہیں، یہی ہر ایک کی زبان پر ہے نا، جینا مشکل ہو گیا. اب اس پوری بات کے اوپر جس پر ساری قوم یک آواز بول رہی ہے، ایک آواز ہے. اب ان سے ایک سوال کہ اس پورا تبصرہ جو آپ کر رہے ہیں کہ یہ حالات ہو گئے، ان حالات پر تک کس نے پہنچایا، کون ذمہ دار ہے؟ اب جس سے پوچھیں وہ ایک اجمالی جواب، تفصیل میں گئے اجمالاً سب کا جواب وہ بھی ایک ہی ہوگا کہ انہی لیڈروں نے، انہی لیڈروں حکمرانوں نے پہنچایا. اس پر بھی اتفاق ہوگا. جب دو باتیں ان کے منہ سے نکل آئیں کہ مر گئے، جینے کا حال نہیں بچا اور اس انجام تک پہنچایا بھی انہی لیڈروں اور حکمرانوں نے، جب دو باتیں سامنے نکل آئیں تو اس کے بعد تیسرا سوال یہ بنتا ہے کہ پھر آپ چپ کیوں ہیں؟ اب الیکشن آئیں گے، انہی کو ووٹ دیں گے تو ان کو اٹھا کے کیوں نہیں پھینکتے، غرق کیوں نہیں کر دیتے، ان کے خلاف بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ بس اس کے لیے کوئی تیار نہیں. یہاں آ کے بنی اسرائیل کی قوم کی طرح سارے اس جرم میں، تباہی میں، ہلاکت میں، شر میں، فتنہ میں برابر کے اس سٹیج پہ آ کے شریک ہو گئے، سوائے ان لوگوں کے جو چند لوگ ہیں جو سٹرگل میں لگے ہوئے ہیں اس کے خلاف. آپ کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے جب وہ سارے برداشت کر کے بیٹھے ہیں اور سٹرگل نہیں کر رہے ہیں ان کے خلاف، اور ان کے خلاف سٹرگل کرنے والوں کے ساتھ شریک بھی نہیں ہو رہے، تو دو ہی باتیں ہیں نا جی. ان کو اکھاڑ پھینکنا خیر کا کام ہے اور ان کو برداشت کرنا شر کا کام ہے. تو یا پھر خیر کے ساتھ شریک ہوں یا شر کے ساتھ شریک ہیں. اگر ان کو برداشت کر کے بیٹھے ہیں تو شر کے ساتھ شریک ہیں، اور اگر شر کو رد کرتے ہیں سچے دل سے تو پھر خیر کے ساتھ ملیں. تو خیر کے ساتھ مل کے کام کرنے سے جتنی بھی خیر کو تقویت پہنچتی ہے آپ کا حصہ تو پڑ جائے گا نا. جتنی بھی خیر کو طاقت ملے گی، تقویت پہنچے گی، آپ کا کنٹریبیوشن ہو جائے گا اتنا. یہ باتیں سمجھائیں. تو میں نے یہ بات اس لیے کی کہ جو آپ دائیں بائیں پہ مت فکر کیا کریں. ساری قوم اسی پورے عذاب میں اکٹھی شریک ہے اور اس عذاب کے لانے کا سبب ہے. یہی لوگ ان کو لائے ہوئے ہیں، سارے لیڈروں کو لیڈر بنایا ہوا ہے انہی لوگوں نے. اور جو کچھ وہ سارا دن اور ہر آئے وقت میں تو کلا بازیاں کرتے ہیں اور تماشے کرتے ہیں اور بیان بدلتے اور تماشے بدل، جو کچھ دیکھتے ہیں. اندھے تو نہیں ہیں لوگ اور بہرے بھی نہیں ہیں اور پاگل بھی نہیں ہیں، سب کچھ سنتے دیکھتے ہیں، مگر ان کے ساتھ اپنی جگہ پہ جو جس گروپ میں قائم اور کھڑا ہے. مطلب ہے ہر شخص نے اپنے اپنے حصے کا شر اپنا لیا ہے اور وہ شر کی حفاظت پہ کھڑا ہی ہے اس قوم. اس لیے وہ صرف وہ ذمہ دار نہیں ہے، ساری قوم مجرم ہے اس کی برابر. تو اس لیے وہ قوم کیا کہتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، تو آپ اس سے مت متاثر ہوا کریں. وہ تو شر کے راستے پر چل رہے ہیں.
اور دیکھا دیکھی ہے بہت سارے لوگوں کو، کئی ایشوز درمیان میں آ جاتے ہیں، درمیان میں جن کو ایشوز کو پیدا کیا جاتا ہے، نان ایشوز کو ایشوز بنایا جاتا ہے، وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، آگے ایکٹر ہوتے ہیں، کٹ پتلیاں ہوتی ہیں، پتلی پیچھے کچھ پیسے چلا رہا ہے، کچھ مہم چلا رہا ہے، وہ مختلف ڈرامے ہو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو مختلف کاموں پر لگایا جاتا ہے، یہ کریں یہ کریں لے کریں، لوگ دیکھا دیکھی اپنی نیک جذبے میں کوئی نیکی سمجھ کر، کوئی ثواب سمجھ کر ان چھوٹے ایونٹس میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں، ان کا شعور ہی اتنا نہیں ہے کہ وہ ان کی نگاہ دیکھ سکے کہ پس پردہ کیا ہے، یا اس کے بعد الٹیمیٹلی یہ سارا کرنے کا مقصد کیا، انجام کیا ہوگا۔ لہذا آپ اپنے شعور کو بیدار بھی رکھیں، پختہ بھی رکھیں، تو متاثر نہ ہوں، دائیں بائیں اور گرد و پیش کے حالات سے متاثر نہ ہوں، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ دعوت الی الحق دینے والے لوگ ہیں، قوم کو شعور نہیں ہے، جہالت ہے کثرت کے ساتھ، لوگوں کو حس اور غیرت سو گئی ہے، بہت سے امور ہیں، کیا کریں۔ لہذا آپ ان کے پیچھے نہ چلیں، بہاؤ کے پیچھے آپ نہ چلیں، آپ کا فرض ہے ان بکھرے ہوئے یا بہکے ہوئے یا مایوس اور حس اور شعور سے محروم ہو گئے لوگوں کو اپنی صحیح سمت پر لے کر چلیں۔ آپ نے لیڈ کرنا ہے، فالو نہیں کرنا، یہ ڈیفرنس ہے۔ آپ کا رول جو ہے وہ لیڈنگ رول ہے، فالوئنگ رول نہیں ہونا چاہیے۔ بس کہ ایونٹس آئیں گے، آپ کو پریشان ہوں گے، آپ مرکز کو پوچھیں گے کیا کریں کیا کریں، ذہن میں رکھنا ہے یو ہیو ٹو لیڈ، یو آر ناٹ ٹو فالو دس نیشن، یو ہیو ٹو لیڈ دا نیشن، یو آر ناٹ گوئنگ ٹو فالو دس نیشن۔ یہ جو ہوچ پوچ آف انڈیویجولز ہے، ملینز اینڈ ملینز آف لاسٹ پیپل، دوز ہو آر لاسٹ، ملینز اینڈ ملینز آف پیپل ہو آر لاسٹ، they don't know their destination, they don't know where to go, they don't know what to do، کچھ شعور نہیں ہے، ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے بٹوین گڈ اینڈ بیڈ، گڈ اینڈ ایول، رائٹ اینڈ رانگ۔ اگر یہ کر سکتے تو آج یہ حال نہ ہوتا، سادہ سی ایک دلیل ہے، اگر ڈیفرینشیٹ کرتے تو آج یہ لوگ نہ ہوتے مسلط، بس سادہ بات۔ نہیں کر سکتے نا اچھے برے میں تمیز، اسی لیے یہ لوگ مسلط ہیں۔ مسلط ہونے کی بھی دو قسمیں ہیں۔ مسلط ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ برسر اقتدار ہیں، جو اقتدار پر ہیں وہ اقتدار پر مسلط ہیں، جو جماعتوں کے اوپر ہیڈ ہیں وہ جماعتوں پر مسلط ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گروہوں کے اوپر ہیں وہ گروہوں پر مسلط ہیں، دھڑوں پر مسلط ہیں۔ یہ مسلط ہونے کی بے شمار قسمیں ہوتی ہیں۔ جیسے ایک شوہر ہوتا ہے بعض اوقات بڑا جابر ظالم قسم کا، نہ بیوی کا حق جانتا ہے، نہ اولاد کا، نہ فیملی کا، نہ کسی کا، وہ شوہر وہ بھی مسلط ہے، ایک چھوٹے گروہ پر، ایک فیملی پر مسلط ہے، وہ بھی جابر ڈکٹیٹر ہوتا ہے۔ تو مسلط ہونے کی قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض ایک آدمی 5-10 بندوں کے گروہ پر مسلط ہوتا ہے، ایک آدمی کوئی 500,000 کے مسلط، ایک آدمی کچھ مدارس کے ایک ہجوم پر، ایک مدارس کی ایک بیلٹ پر مسلط ہوتے ہیں کچھ لوگ ایک مدرسہ پر مسلط ہوتے ہیں، کچھ مذہبی حلقے پر مسلط ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایک مسجد پر مسلط ہوتے ہیں، ایک سٹیج پر مسلط ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علم اٹھا دیا جائے گا، ایک زمانہ آئے گا علم اٹھ جائے گا، اٹھا دیا جائے گا، یقبض العلم، علم قبض کر لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا۔ کس طرح؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے نہیں کہ لوگوں کے سینوں سے چھین لیا جائے گا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، یعنی ایسے نہیں اٹھا لیا جائے گا زمین سے کہ لوگوں کے سینوں سے چھین لیا جائے گا، نہیں، فرمایا جو سچے وارثان علم اور حاملان علم ہوں گے، علم کے جن کے سینے علم سے معمور ہوں گے، ان کو اٹھا لیا جائے گا ایک ایک کر کے، وہ کم رہ جائیں گے، ایک ایک کر کے اٹھا لیے جائیں گے۔ جب وہ اٹھ جائیں گے تو ان کے مسند جب خالی ہوں گے تو نااہل اور جاہل لوگوں کو لوگ ان کے مسندوں پر بٹھا دیں گے، نااہل اور جاہل لوگوں کو اس مسند علم پر، عزت کے مسند پر بٹھا دیں گے، اور بٹھا کے پھر ان سے سوال پوچھیں گے، رہنمائی لیں گے، تو وہ پھر فتویٰ دیں گے، رہنمائی دیں گے، اپنا قول دیں گے، اپنی سٹیٹمنٹ دیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دلو فادلو، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ وہ سٹیٹ آف افیئرز ہے۔ اس کو پولیٹیکل سچویشن پر بھی اپلائی کر دیں، ریلیجس پر بھی اپلائی کر دیں، اور سوشل سچویشن پر بھی، ایوری ویئر۔ لوگوں نے سوشل تنظیمیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، انجمن تاجران فلاں اور انجمن برادران فلاں اور انجمن سرمایہ کاران فلاں، تو اس طرح کی کئی
تماشگان فلاں کی انجمن تماشگان وغیرہ بہت سی بنی ہوتی. اس میں بھی پیسے دینے والے لوگ پیسے دے کے تو ایک اپنی انہوں نے سرداری بنائی ہوتی ہے، تو مسلط ہوتے ہیں. مذہبی طور پہ بھی یہاں یعنی ملا گردی ہوتی ہے، یہ بھی مذہبی دہشت گردی بھی قتل و غارت سے کے ہٹ کر یہ بھی ایک ہوتی ہے. ایک تسلط بنایا ہوا ہوتا ہے، ایک سارا گھیرا کیا ہوا ہوتا ہے. تو اب ایسے لوگ آگے بہت سی سیٹوں پر آ گئے ہیں کہ جب ان کی کھوپڑیاں دیکھتا ہوں تو کھوپڑیاں مغز سے خالی ہیں، سینے علم سے خالی ہیں، دماغ بالکل عقل سے خالی ہیں، جسم عمل سے خالی ہیں، دل نیتوں سے صاف اخلاص سے خالی ہیں. سارا شر ہی شر اور جہالت ہی جہالت بھری ہوئی ہے. بس یہ عالم ہے. رونا آتا ہے. تو یہ مسلط ہونے کا معنی یہ ہے کہ نااہل اہل سمجھے جا رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہیں. یہ بات اس لیے وہ ان کے پیچھے لوگ لگ کے ایک چال ہوتی ہے، بس بھیڑ چال چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس سے متاثر نہ ہوا کریں، کیونکہ آپ کو میں نے کہا آپ کا رول فالوورز کا نہیں، آپ کا رول لیڈرز کا ہے. آپ یو ہیو ٹو لیڈ. آپ نے فیصلہ کرنا ہے، لیڈ کرنا ہے. کس سچویشن میں انوالو نہیں ہونا، یو ہیو ٹو ڈیسائڈ. دنیا ہوتی پھر ساری، ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں. ان کو تو ہر وقت استعمال کیا جاتا ہے اور 60 65 64 سال سے استعمال ہو رہے ہیں. تو آپ پاگل نہ بنیں. آپ شعوری طور پر فیصلہ کریں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، کس عمل میں شامل ہونا ہے کس میں نہیں، کس میں کتنا ہونا ہے کتنا نہیں. اکارڈنگلی چلیں. آپ فیصلے شعور اور ہدایت کے ساتھ کریں تو آپ فالو نہ کریں. اور امپورٹنٹ آخری بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کا جیسے میں نے کہا روحانیت، اخلاق اور تقوی اور اعلیٰ اخلاق حسنہ، صدق اور اخلاص، روحانیت، عبادت، نیک نیتی، بھلائی، حسن کردار، حسن سیرت، یہ آپ کا اسلحہ ہے. اس پر محنت کریں، اس پر محنت کریں. یہ آپ کا اسلحہ ہے. علم، نالجبل بنے. اور اس اسلحہ کے بغیر آپ بازی جیت نہیں سکتے. آپ حالت جنگ میں ہیں اور آپ کا اسلحہ یہ ہے، علم کا اسلحہ، اعلیٰ اخلاق کا اسلحہ، اعلیٰ اعمال کا اسلحہ، سیرت و کردار کا اسلحہ، روحانیت کا اسلحہ، نیک نیتی کا اسلحہ. اس سے آپ نے جنگ جیتنی ہے اور انشاءاللہ منزل پہ پہنچنا ہے. باقی تمام چیزیں انشاءاللہ آپ ڈسکس کریں گے. ضروری نکات میں نے آپ کی تربیت کے لیے گوش گزار کی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے، کامرانی سے نوازے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل آپ کو عزم و ہمت دے، استقامت دے، تاکہ جلد آپ اپنی منزل پہ پہنچیں اور مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر محمد الیاسی خانپور سے، نئی آرگنائزیشن میں پیٹ کا نائب صدر پنجاب. جی ماشاء میں آپ اللہ. سے یہ تو سوال آپ تو پہلے بھی پیٹ کے صدر تھے مقامی وہاں. جی میں بہت صوبائی پہلے. کوآرڈینیٹر، آپ نے صوبائی کوآرڈینیٹر نامزد کیا ہوا تھا. جی اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی میرا آپ سے سر یہ سوال ہے کہ پیٹ کو کس حد تک بحال کیا گیا ہے، اس کی سرگرمیاں کس حد تک جاری رکھی جائیں گی اب؟ جی پیٹ کو بحال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اس کی جو الیکشنیئرنگ پالیٹکس میں ہم انٹر نہیں ہونا چاہتے. بس یہ ایک حد فاصل میں نے بنا دیا، کیونکہ اس ملک میں کوئی الیکشن نہیں ہے، وہ سب دھوکہ بازی ہے، مکر اور فریب کا دھندا ہے. چونکہ الیکشن آئیں گے اور ایک چکر میں ڈال دیا گیا ہے قوم کو کہ الیکشن پروسیس کو نام، اس کو سیاست کا نام دے دیا گیا. بھائی یہ سیاست ہے، جبکہ یہ سیاست نہیں، یہ خباثت ہے. اس وقت اس کو چھوڑ کر جتنی باتیں کی آپ اس کو اپنے پلیٹ فارم پہ کریں، شعور کی بیداری کی ایفرٹ کریں، ایجنڈاز قوم کے مختلف نیشنل ایجنڈاز کے ایشوز لیں، سیمینار کریں، وہاں مختلف لیڈرز کو بلائیں، ڈسکشنز کریں، سولوشنز ڈسکس کریں، قوم کو رہنمائی کا راستہ بتائیں، دکھائیں، اپنے پروپوزل، اس طرح کی چیزیں کریں. رہنمائی کا فریضہ. یہ جو الیکشن کا جو دھندا چلتا رہا ہے اور ابھی پھر گرم ہوگا،
اس کے لیے نہیں، اس سے آپ دیکھ لیں گے، میری آپ بات سن دیکھ لیں گے، کوئی نتائج نہیں ہوں گے، وہی کچھ ہوتا رہے گا. ہم نے اس نتیجے کو دیکھ لیا ہوا ہے، تو ہم اس پروسیس میں نہیں. ہمارا جو کیا کہ وہ اگر قوم کو تیار کریں اور وہ اس سازش کے خلاف بغاوت کر سکے اور اس ملک اور قوم کو، دستور کو بچا سکے، اس قوم کی امیدوں کو بچا سکے، لوگوں کے ایمان کو بچا سکے، اور ملک سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جانے سے بچا سکے. اور اس کا راستہ صرف یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا نظام جو ایک فراڈ پر، سازش پر، دجل پر مبنی ہے، جس نے تباہی پیدا کر رکھی ہے، اس کو سمندر برد کرنا، لوگوں کو اس کے خلاف اکسانا تاکہ اس پروسیس سے وہ بائیک آؤٹ کریں، الگ ہوں. جیسے آپ نے لیبیا میں، مصر میں اور ٹیونس میں ملکوں کو دیکھا کہ لوگ اس نظام کے خلاف 40 سال بعد صحیح اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس ملک میں بھی 60 سال سے اوپر ہو گیا ہے. فرق یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے لوگوں کا بٹوارا کر رکھا ہے، اکٹھا ہونے سے روکتی ہیں کہ قوم اکٹھی نہ ہو جائے. قوم کو اکٹھا کرنا ہے، اس نظام کے خلاف اٹھیں جیسے ان ملکوں میں لوگ اٹھے ہیں. اب آگے ان کا انجام اور نتیجہ کیا ہوتا ہے، مگر الیکشن کے نتیجے میں کوئی خیر نہیں آئے گی اس ملک میں جو الیکشن ہے. بحالی کا مطلب یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاکر مزاری سر، گزارش یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اس نظام کو جڑ سے اکاڑ کر پھینکا جائے، لامالا نظام کو جڑ سے اکاڑ کر پھینکنے کے لیے اس نظام کے نیگیٹیوز کو ہم نے ڈسکس کرنا ہوگا، اور اس نظام کو پروٹیکٹ کرنے والی جو قوتیں ہیں ان کے کردار سے بھی پردہ ہم نے ہٹانا ہوگا. جب ان کو ڈسکس کریں گے فیلڈ میں، ان کی کرپشن، ان کی بے حیائی، ان کی بد کرداری کو ہم ڈسکس کریں گے تو لامالا ان کا ایک رد عمل ہوگا. ایک طرف ہم حلقہ درود پاک قائم کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ روحانیت کا راستہ ہے، دوسری طرف آپ اس طرف انقلاب کا راستہ، آپ بے نقاب بھی کرتے ہیں، بد کردار لوگوں سے ٹکر بھی دیتے ہیں. یہ آپس میں کوئی مماثلت نہیں ہے، اس کا درمیانی راستہ کیا ہے سر؟ ٹھیک، اچھا ہے، اچھی بات کی. دیکھیے بیٹے، اس کا بہتر طریقہ صحیح یہ ہے کہ جو دوسرا حصہ ہے نا، اس نظام کی خرابیوں کو اجاگر کریں اور انڈیویجولز کو مت مینشن کریں، نہ جماعتوں کے نام نہ افراد کے نام، اس کو بین رکھیں. پھر آپ کی مزاحمت اور مخالفت نہیں ہوگی. جنریلٹی میں پورے نظام کے خلاف نفرت کو اجاگر کریں، پورے نظام کے خلاف. اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو باقی چیزیں خود بخود ان کی نفی ہو جائے گی. کسی جماعت کو ٹارگٹ نہ کریں اور کسی جماعت کے قومی صوبائی لیڈر کو ٹارگٹ نہ کریں اور اپنے علاقائی کسی جماعت کے لیڈر کو ٹارگٹ نہ کریں، نام بھی نہ لیں، اشارتاً بھی نہ کریں. اتنے کلیئر کٹ بات کریں تاکہ لوگ سمجھیں کہ آپ جماعتوں کو اور مقامی لیڈروں کو اور فلاں 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 کو ٹارگٹ نہیں کر رہے. آپ کا ٹارگٹ صرف اس نظام کو بدلنا ہے، اور نظام کو بدلنے سے مراد سارا. جب آپ یہ کریں گے تو پھر لوگ اس کو وہ معنی نہیں لیں گے جس کا ذکر آپ نے کیا. نہ مزاحمت ہوگی نہ مخالفت ہوگی، چونکہ کسی کا نام نہیں لے رہے، کسی جماعت کا بھی نہیں لے رہے اور کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے. بھائی یہ پہلا وقت ایفرٹ کا جو تھا، اور اب اس حکمت عملی 2 میں یہ فرق ہے، اور یہ بہت بڑا فرق ہے، تاکہ لوگوں کی ذہن سازی ہو اس نظام کے خلاف. افراد اور جماعتوں کا نام نہیں لینا، ٹارگٹ بھی نہیں کرنا. السلام علیکم حضور. آصف جوید بھٹی، تحصیل سر شیخو پورہ MYL. حضور میری ایک سجیشن ہے کہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ مرکزی قائدین کو آپ یہ فرضیت کریں کہ بیداری شعور مہم کے سلسلے میں پورے ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں سیمینار، جلسے اور ریلیاں کریں، جس میں مرکزی قائدین خصوصاً ناظمینہ صاحب، نائب ناظمینہ صاحب سب شرکت کریں اور لیڈ کریں اس کو، اور عوام میں گل مل جائیں اور بغیر پروٹوکول کے جائیں. کوئی پروٹوکول ان کا ہو، عوام میں گلے ملے، پتہ چلے کہ ہمارے یہ لیڈر ہیں. ہمارے اگر یہ عوام میں جائیں گے، عوام کو پتہ چلے گا کہ یہ لیڈر ہمارے نیکسٹ لیڈر ہمارے یہ ہیں. یہ عوام کو شعور دیں کہ ہم نے انقلاب کیسے لانا ہے. اور جو پرانا سلوگن تھا آپ کا حضور 88 کا، تب میں تقریباً 10 برس کا تھا، تو آپ کا ایک نعرہ لگا تھا کہ چہرے نہیں نظام کو بدلو، ظلم کی صبح و شام کو بدلو. وہ سلوگن ہمارا ہونا چاہیے. اور ہمارے مرکزی قائدین ٹوٹل پورے پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں جلسے، ریلیاں، جلوس نکالیں، اور اس وجہ سے ہماری ایفرٹ بہت اچھی ہوگی حضور. انشاءاللہ. یہ بیٹے اب آپ کے جب اجلاس ہو اس میں اپنے پروگرام ترتیب دیں گے نا بیداری شعور کے لیے، تو اس میں اس چیز کو بھی ڈسکس کریں. اور ڈیفینیٹلی مرکزی قائدین کو جانا چاہیے تمام بڑے بڑے شہروں میں بیداری شعور کی مہم کے سلسلے میں اجتماعات میں،
یہ جو بچے نے کہا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں، آپ اپنے پروگراموں کا حصہ بنائیں ان چیزوں کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ. ربنا صلی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے پیارے قائد آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں